حکیم عبد المجید اپنے علاقے کے ایک مشہور حکیم تھے۔ اولاد نہ ہونے کے باوجود بھی وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک دن حکیم صاحب کسی کا علاج کر کے گھر واپس آ رہے تھے کہ انہوں نے جھاڑیوں کے پیچھے سے ایک بچے کی رونے کی آواز سنی۔ حکیم صاحب بھاگتے ہوئے جھاڑیوں کے پاس گئے تو وہاں دیکھا کہ ایک نومولود بچی کپڑوں میں لپٹی ہوئی پڑی تھی۔ حکیم صاحب بچی کو گھر لے آئے اور خدا کا شکر ادا کیا کہ کسی درندے نے بچی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ حکیم صاحب کی بیوی بچی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور انہوں نے اپنی اولاد کی طرح بچی کی پرورش شروع کر دی۔ 2 سال کے بعد حکیم کے گاؤں میں ایک بیماری پھیلنے لگی جس سے کئی لوگوں کی اموات ہو گئی۔ اس بیماری کی لہر سے بچے سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ حکیم اور اس کی بیوی نے فیصلہ کیا کہ بچی کی خاطر ہم اپنا علاقہ بدل دیں گے۔ پھر حکیم اپنی بیوی کو ساتھ لے کر ایک پہاڑی علاقے کی طرف روانہ ہوا۔ اس علاقے کے لوگوں کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ ہمارے علاقے میں ایک نیا اور ماہر حکیم آیا ہے تو وہ بہت خوش ہوئے کہ ہمیں علاج کے لیے کسی دوسرے علاقے میں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ایک دن حکیم صاحب نے دیکھا کہ چند لوگ ایک لڑکی کو رنگین چارپائی پر اٹھا کر لے جا رہے تھے اور لڑکی بہت رو رہی تھی۔ حکیم نے پوچھا کہ یہ لوگ لڑکی کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ ایک آدمی نے حکیم صاحب کو بتایا کہ یہ لڑکی پیر حاکم علی کے پاس جا رہی ہے۔ مرشد کی ان کے گھر پر نظر و کرم ہوئی اور مرشد نے اپنی دستار ان کے دروازے پر بھیج دی۔ حکیم آدمی کی اس بات سے بڑا حیران ہوا اور کہا کہ یہ کیسی رسم ہے کہ دستار کے بدلے لڑکی پیر کو دے دی۔ آدمی نے کہا کہ یہ ہمارے علاقے میں ایک رسم پائی جاتی ہے کہ پیر صاحب کو جو بھی لڑکی پسند آ جائے تو وہ اپنے سر سے اپنی پگڑی اتار کر اپنے مریدوں کو دے دیتے ہیں اور مرید ڈول باجوں کے ساتھ اس پگڑی کو لے کر لڑکی کے گھر روانہ ہو جاتے ہیں۔ لڑکی کے والدین جب پیر صاحب کی پگڑی کو دیکھتے ہیں تو احترام سے اس کو چوم لیتے ہیں اور اپنی خوش نصیبی سمجھتے ہیں کہ پیر کی عزت ان کے در پر آئی ہے اور اپنی بیٹی کو مریدوں کے ساتھ بھیج دیتے ہیں۔ حکیم صاحب نے کہا کہ یہ تو ایک جاہلانہ رسم ہے جس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آدمی نے حکیم سے کہا کہ زبان سنبھال کر بات کرو، آپ اس علاقے میں نئے ہیں اس لیے میں آپ سے نرمی سے بات کر رہا ہوں۔ ہمارے علاقے کے ایک معلم نے پیر صاحب کے خلاف بولا تھا تو مریدوں نے اس کا ایک ہاتھ اور ٹانگ کاٹ ڈالی تھی۔ حکیم آدمی کی یہ بات سن کر خاموش ہو گیا اور واپس گھر کی طرف روانہ ہوا۔ حکیم صاحب نے اپنی بیوی کو یہ بات بتائی تو اس کی بیوی بہت حیران ہوئی۔ اس نے حکیم کو مشورہ دیا کہ ہم اس علاقے میں نئے آئے ہیں اس لیے آپ کو اس معاملے میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وقت اتنی تیزی سے گزرا کہ پتہ بھی نہیں چلا۔ حکیم کی بیٹی جس کا نام مریم تھا جب جوان ہوئی تو اسے گاؤں کی یہ رسم بہت فضول لگی اور اس نے گاؤں کی عورتوں کو قائل کرنا شروع کر دیا کہ دین اسلام میں اس طرح کی فضول رسموں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو گاؤں والوں کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ پیر صاحب کے آستانے پر حاضری ضرور دیں۔ حکیم صاحب نے جب مریم سے کہا کہ ہم بھی پیر صاحب کے آستانے پر حاضری دینے جائیں گے تو مریم نے انکار کر دیا۔ حکیم نے اپنی بیٹی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ اگر مریدوں کے ذریعے پیر صاحب کو اس بات کا پتہ چل گیا تو تجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس لیے ہماری خاطر وہاں چلی جاؤ۔ مریم نے جب اپنے والد کو مجبور پایا تو ان کے ساتھ چلی گئی۔ سب لوگ پیر صاحب کی قدم بوسی کر رہے تھے کہ اچانک پیر حاکم علی کی نظر مریم پر پڑ گئی۔ پیر صاحب مریم کو دیکھتے ہی اس کا دیوانہ ہو گیا۔ ان کی روانگی کے بعد
پیر صاحب نے اپنے سر سے دستار اتاری اور اپنے مریدوں سے کہا کہ حکیم کے گھر روانہ ہو جاؤ۔ مریض صاحب کی دستار کو لیے حکیم کے گھر روانہ ہوئے۔ حکیم صاحب گھر پر موجود نہیں تھے۔ مریم اپنے گھر میں بیٹھی تھی کہ اچانک اسے باہر سے ڈول کی ڈھاپ سنائی دی۔ 5 مرید ڈول کی تھاپ پر رقص کرتے ہوئے حکیم کے دروازے پر رک گئے۔ مریم کی ماں نے پوچھا کہ دروازے پر کون ہے اور کیا چاہتے ہو؟ تو مریدوں نے کہا کہ ہم پیر حاکم علی کے آستانے سے آئے ہیں، آپ کو مبارک ہو، پیر صاحب کی عزت آپ کے دروازے پر آئی ہے۔ حکیم صاحب کی بیوی نے جب یہ سنا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مریم نے جب اپنی ماں کو پریشان دیکھا تو دروازے کے باہر آئی اور غصے میں آ کر پیر صاحب کی دستار کو گندی نالی میں پھینک دیا اور مریدوں سے کہا کہ تمہارے پیر کی دستار کی اصل جگہ یہی ہے۔ مریدوں نے جب مریم کی اس حرکت کو دیکھا تو طیش میں آ گئے اور زبردستی مریم کو اٹھا کر پیر صاحب کے آستانے پر لے گئے۔ انہوں نے لڑکی کو پیر صاحب کے سامنے پھینکتے ہوئے سارا واقعہ بتا دیا۔ پھر پیر صاحب نے مریدوں سے کہا کہ تم چلے جاؤ اور اب کمرے میں داخل ہونے کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے۔ پیر صاحب نے مریم کے بال چہرے سے ہٹاتے ہوئے کہا کہ تم تو غصے میں بھی بہت پیاری لگتی ہو، تجھے کس بات کا غصہ ہے؟ تجھے تو خوش ہونا چاہیے کہ تم مجھے پسند آ گئی ہو۔ پھر جیسے ہی پیر مریم سے زبردستی کرنے لگا اور لیٹنے کی کوشش کی تو باہر سے آواز آئی، بدبخت انسان، اب تیری بربادی کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ تو ہوس میں اتنا اندھا ہو چکا ہے کہ تجھے اپنے خون کی پہچان ہی نہیں رہی۔ پیر صاحب نے دروازہ کھولا تو باہر وہی معلم کھڑا تھا جس کو پیر نے معذور کر دیا تھا۔ معلم نے کہا کہ مریم تیری اولاد ہے۔ پیر کی بیوی نے اپنے شوہر کے خلاف آواز بلند کی تھی۔ ابھی مریم اس کی گود میں تھی کہ پیر نے بیوی کے قتل کا حکم دے دیا تھا اور مریم کی ماں اسے گود میں لیے بھاگ رہی تھی اور مرید مخنجر لیے اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ اس نے مریم کو جاڑیوں کے پیچھے رکھ کر ندی میں ڈوب کر اپنی جان دے دی۔ حکیم صاحب نے مریم کو جب دیکھا تو اپنے گھر لے آیا۔ پیر صاحب نے جب یہ سنا تو شرم کے مارے آستانے سے بھاگ گیا۔ مریدوں نے اپنے پیر کو بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ 1 ہفتے کے بعد ایک ندی کے کنارے پر پیر صاحب کی دستار پڑی تھی، جس سے سب نے اندازہ لگا لیا کہ پیر صاحب نے خودکشی کر لی ہے۔